اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 62 سے 66 تک چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے تجوید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين كونوا قردة خاسئين كونوا قردة خاسئين
فجعلناها نكالا لما بين يديها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو، ہادو بن گئے یہودی، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی بن گئے. من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور دن آخرت کے، وعمل اور عمل کیے، صالحاً نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ان کے، عند پاس ہے، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، و اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یحزنون غمگین ہوں گے، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور کوہ طور کو، ان بریکٹ لکھیے گا، اور کہا، خذوا پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوہ ساتھ قوت کے، واذکروا اور یاد کرو، ما جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، من سے، بعد ذالک اس کے،
فلو پس اگر، لا نہ، فضلو فضل ہوتا، اللہ اللہ کا، پس اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہوتے تم، من سے، الخاسرین خسارہ پانے والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، اعتدوا سرکشی کی، ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی، منکم تم میں سے، البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے، منکم تم میں سے، فی السبت معاملے میں ہفتے کے دن کے، فی میں، السبت ہفتے کا دن، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل و خوار، فجعلناها پھر بنا دیا ہم نے ان کو، نکالاً باعث عبرت، پھر بنا دیا ہم نے ان کو باعث عبرت، نکالاً باعث عبرت، لما لیے اس کے جو، بینہ درمیان ہے، ان بریکٹ لکھ لیں، سامنے ہے، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں یوز یہاں پہ، بینہ درمیان ہے، یدیہا اس کے دونوں ہاتھوں کے، وما اور جو، خلفہا پیچھے ہے اس کے، یعنی دونوں ہاتھوں کے سامنے ہے جو، اور جو اس کے پیچھے ہے، وموعظہ اور نصیحت ہے، موعظہ نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ آیت 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور جو نصارہ ہو گئے اور جو صابی ہو گئے، ان چاروں فرقوں میں سے ہر فرقہ مراد ہے وہ تمام لوگ جو ان سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ پر ایمان، ایمان بالآخرت اور اعمال صالح، یہ شرائط رکھی گئیں جنت کے حصول کی، کہ جنت کے حصول کے لیے کوئی لاڈلا پن، کوئی نسبتیں نہیں چلیں گی، جسٹ کیا چیزیں ہیں کہ اللہ پر ایمان،
آخرت کے دن پر ایمان اور اعمال صالح۔ کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس نسل سے، اس نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرقوں کا رد پیش کیا ہے کہ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم چہیتے ہیں، تو ان کے اس عقیدے کو توڑا جا رہا ہے۔ اس امت مسلمہ ہونے کے ناطے یہ شرائط ہمیں بھی سنائی جا رہی ہیں کہ ہم بھی مستقبل میں کوئی اپنے ذہن میں کوئی جھوٹی آرزو قائم نہ رکھیں کہ ہم بخشے جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، یعنی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، آخرت پر ایمان، آخرت پہ نظر ہوگی، حقیقی منزل پہ نظر ہوگی تو اعمال خود ہی درست ہو جائیں گے۔ اور اعمال صالح کی بنیاد کس پر ہے؟ قرآن اور سنت پر، کہ وہ اعمال جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں وہ اعمال صالح ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ شرائط پوری ہوں گی، جن کے اعمال اس کسوٹی پہ پورے اتریں گے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ یعنی وہ بے خوف ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ آخرت میں وہ فل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی شرائط جو جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی، وہ اس پر پورے اتر رہے ہیں، تو نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بھی سوال بھی نکلتا ہے کہ کیا جو یہودی اور عیسائی ہیں، اگر وہ نیک عمل کر لیں اور صرف اللہ پر ایمان لائیں تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو میرے بارے میں جان لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر یقین اور ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا۔ کہاں کیسے عہد لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر بغیر سہاروں کے کھڑا کر دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک چیز اٹھائی جائے اور آپ کے سر پر لا کھڑی کی جائے اور کہا جائے کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے۔ اب یہ نہایت اڑیل قوم ہو چکے تھے نا، کہ لاڈ پیار نے بہت بگاڑ دیا تھا، بہت سے انعامات ہوئے، بہت بگڑ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو کھیڑ کے ان کے سروں پر بلند کر دیا اور کہا کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے۔ ان سے عہد لیا گیا۔ اب یہاں یہود کے 3 جرائم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں اگلی آیات میں 3 قسم کے ان کے جرائم بیان ہوں گے، جس میں ایک ہے نقض عہد، یعنی عہد کو توڑ دیتے تھے، ہیلے کرتے تھے، حجتیں کرتے تھے، منہ شگافیاں کرتے تھے۔ تو اس میں نقض عہد کیا تھا؟ ہم نے وعدہ لیا کوہ طور کو تمہارے سروں پر اٹھا کر، جڑوں سے اکھاڑ کر سروں پر کھڑا کر دیا، اور وعدہ لیا کہ مانو کہ نہیں، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کا ذکر کرو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے۔ اب جو ہم دے رہے ہیں اسے مراد کیا ہے؟ تورات، یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے احکام کو یاد کر لو، اس کے بقوہ سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم اس کے روٹس میں جائیں، اس کی تہ میں اتریں، جو کلام دیا جا رہا ہے اس کو جانیں کہ اس کے اندر ہے کیا، جسٹ لفاظی نہیں ہونی چاہیے، اس پر عمل کریں۔ جب عمل کریں گے تو چیز ہمارے اندر رچ بس جائے گی، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مین کہ تم ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اب ایک مومن کا کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سمعنا واطعنا، لیکن یہ قوم اتنی بگڑ چکی تھی کہ اتنا بڑا جو انہوں نے وعدہ، جب ان کے سر پہ ایک چیز کھڑی کر دی گئی اور کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہارے سر پہ دے ماری جائے گی، اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانیں گے، لیکن بعد میں در پردہ انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا،
ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے نقض عہد کیا۔ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے یہ سنو آ کے، انڈائریکٹلی مسلمانوں کو بھی خطاب ہے نا۔ ایک جگہ آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی میرے احکام کو پس پشت نہ ڈالنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ یہ وعدہ یہود نے اللہ سے کیا تھا، یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ یہ وعدہ خالق کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جتنا اہم معاملہ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کی سزا بھی بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ اب بہت اہم عہد کیا تھا نا انہوں نے، کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے، آپ ہمارے اوپر سے یہ ہٹا لیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل سامنے ایک چیز کی جائے اور پھر اس سے پھر جایا جائے، تو یہ تو کتنی غلط چیز ہے نا۔ اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جہنم کی اتھاہ گہرائیاں۔ اگر ہم بھی اللہ کا وعدہ توڑیں گے تو ہمارا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان براہ راست نہیں توڑتے اللہ کا یہ وعدہ، لیکن ہیلے حجتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر چھوڑ دیا تو علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھنے کی مثال کیا ہے؟ کہ جیسے ایک روایت ہے کہ ابو درداء کی مثال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں سے کسی چیز پر قابض نہ ہوں گے۔ تو مجمع میں سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم سے علم کیسے اٹھایا جائے گا، حالانکہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا ہے اور اللہ کی قسم ہم اس کو ضرور پڑھتے رہیں گے اور اپنی عورتوں بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو تجھے بہت سمجھدار سمجھتا تھا۔ دیکھو یہ تورات یہودیوں کے پاس موجود ہے، نصارہ کے پاس بھی، لیکن وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، یعنی وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ بالکل اسی طرح آج کل قرآن کی چھپائی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، بہت زیادہ موجود ہیں، ہر گھر میں بہت زیادہ قرآن پاک موجود ہوتے ہیں، لیکن علم فائدہ نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیوں؟ ہم نے اسے حقیقی طور پہ مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا۔ مضبوطی سے پکڑنا ہی کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا کوئی پودا کتنا اتنا زمین میں جتنا گاڑا گیا ہوتا ہے نا، جتنی روٹس گہری ہوتی ہیں زمین میں، اتنا ہی وہ مضبوط درخت ہوتا ہے، جتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہ علم اگر ہم اپنے اندر اتار لیں، اپنے عمل میں شامل کر لیں، تو اس کی جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنا ہی ہمیں یہ فائدہ دے گا۔ لیکن چونکہ اس کی جڑیں ہی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، کھوکھلی ہو چکی ہیں، ہم محض دنیاوی لوگ بن گئے ہیں، تو پھر یہ ہمیں کیسے فائدہ دے؟ ایک جگہ فرمایا لوگوں میں سے بدترین انسان وہ فاسق ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس میں سے کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا۔ یعنی قرآن تو بہت ختم کیے جاتے ہیں لیکن اس کی اصل کو نہیں سمجھا جاتا، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ قرآن کا یہ عملی انکار ہے، یعنی کہ نقض عہد بھی ہے۔ تو ہمارے لیے مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، عمل میں لے آئیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت سے نہیں بچا رہا؟ اگر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مکمل میڈیسن ٹائم پہ نہ لیں، اگر ہم مکمل دوا بھی صحیح نہیں لے رہے اور پرہیز بھی نہیں کر رہے، لیکن چلیں یہ کہہ رہے تھے کہ دوا لے بھی رہے ہیں پرہیز نہیں کر رہے، تو دعا اثر کرے گی؟ بالکل قرآن کی مثال بھی یہی ہے کہ قرآن پڑھیں، اس کے اندر اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں، پھر اس کے دیے ہوئے کو پکڑے رکھیں اور اس نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے اس سے رک جائیں، تو ہمیں یہ فائدہ دے گا۔ یعنی علم اگر دل کی جڑوں میں نہ بیٹھے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو زبردستی علم نہیں دے سکتے۔
یہ جو حقیقی سودا ہے نا، یہ دل کی خوشی سے ہوتا ہے. کسی کو مجبور کر کے ڈنڈے کے زور پہ ہم اسلام نہیں بڑھوا بھی نہیں سکتے، قبول بھی نہیں کروا سکتے، بلکہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے عمل پہ اکسایا جاتا ہے، اور وہی ایک رائٹ طریقہ ہے. آگے فرمایا پھر تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد، یعنی کہ عہد کرنے کے بعد تم نے عہد کو توڑ دیا. فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہوتے بہت زیادہ خسارہ پانے والے. اب یہاں یہود کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا. اب انہوں نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ پہلے عہد کیا، پھر عہد توڑ بھی دیا، یعنی منہ موڑ گئے، لیکن اللہ نے نقض عہد پہ بھی انہیں معاف کر دیا. یہ اللہ کا فضل ہے نا. ہم ہر پوائنٹ پہ، ہر قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کسی کے آگے سے رزق نہیں چھین لیتا کہ تم نے میری یہ بات نہیں مانی، اب میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا، اب میں تمہارے سر سے چھت لے لوں گا. نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوا. اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں سانسیں دیتا ہے، اللہ ہمیں مزید عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اس کے آگے جھکیں، لیکن ہم ایسے نہیں کرتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم قرآن پڑھا سنا رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ مکمل جسم کے ساتھ یہاں موجود ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. وہ لوگ بھی تو ہیں جو اس وقت بستروں پہ ہیں، اٹھ نہیں سکتے. وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس قرآن کی دولت نہیں ہے، جن کے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. اگر یہ نہ ہو تو بہت بڑا خسارہ ہے. آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، البتہ جان لیا تم نے ان لوگوں کی سرکشی کے بارے میں. اب کن لوگوں کی سرکشی کی بات ہو رہی ہے؟ یہود کی. کس بارے میں؟ فی السبت، سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں. اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں علا کی ایک بستی میں جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھی وہاں پیش آیا. ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا. اللہ نے سب کا قانون لگایا تو ان پر شدید آزمائش آ گئی. کیوں؟ ان کا کام تھا، ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور آزمائش کیا تھی کہ ہفتے کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی. لیکن یہود کے ہاں کیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے کوئی کام کاروبار یعنی کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، جسٹ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اب ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ باقی دنوں کی نسبت ہفتے کے روز ہی مچھلیاں بہت مقدار میں آتی ہیں اور اوپر تک آتی ہیں. اب ان کا دل چاہتا کہ ہم پکڑ لیں، ان کو پکڑ لیں تو ہماری اور ہمیں فائدہ ہوگا، زیادہ پروفٹ ہو جائے گا. تو اس قوم نے ایسا ہیلا کیا کہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور مچھلیاں بھی ہم پکڑ لیں. تو اس بارے میں دو رائے ہیں کہ ایک رائے ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سمندر کے ساتھ ساتھ نالیاں بنا کر گڑھے بنا لیے کہ مچھلیاں جب اوپر آئیں گی تو سمندر کی لہروں سے وہ نالیوں کے ذریعے ہوتی ہوئی گڑھوں میں جمع ہو جائیں گی، تو پھر ہم اتوار کے دن نکال لیا کریں گے. ایک اور رائے کے مطابق جمعے کی شام کو وہ جال ڈال دیتے، اس میں بہت سی مچھلیاں پھنس جاتی اور اتوار کو وہ نکال دیتے. یعنی ہفتے کا تو وہ کچھ نہیں کرتے، جتنی مچھلی ہوتی وہ اس میں پھنستی رہتی اور اتوار کو نکال لیا جاتا اور خود معصوم بن جاتے کہ بھئی ہم نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا ہفتے کے دن، اب کام نہیں بھی کیا اور کام ہو بھی گیا. بڑے سمارٹ بن رہے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کا انہوں نے مذاق اڑایا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان پر بہت غصہ آیا. جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا ہے نا کہ جب عہد ہم اتنی بڑی ہستی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اگر توڑیں گے تو اس کی سزا بھی اتنی شدید ہوگی. تو اسی طریقے سے جب انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا، ہیلا سازی اپنائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. اب بندر ہی کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی قوم جب اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتی ہے تو انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کے درجے پہ آ جاتی ہے. تو انہیں بھی کہا کہ تم حیوان بن جاؤ.
اس کے علاوہ ایک اور جو اس کی پراپر ریزن تھی وہ کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی شکل بدل ڈالی تھی نا، کہ چلیں ادھر سے نہیں تو ادھر سے آگے، اب کام تو پورا ہو گیا، حکم کی شکل بدل ڈالی، تو اللہ نے بھی ان کی شکلیں بدل ڈالیں اور انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ اب بندر ہی کیوں بنایا، اس کی ایک اور وجہ بھی ملتی ہے کہ چونکہ بندر کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہوتی ہے، تو اللہ نے انہیں انسان سے ملتی جلتی حیوانی شکل دے دی۔ اب اس بارے میں بھی لوگوں نے بہت اعتراض کیے ہیں، کمزور ایمان لوگوں نے، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی شکل کیسے بدل سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں، ہم دنیاوی سائنٹسٹ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اب ڈارون اگر کہے تو ہم یقین کر لیں گے، لیکن اللہ پر ہم یقین نہیں کرتے، کیسے ہمارے کمزور ایمان والے ہیں۔ اب یہ چیز آج کی دنیا میں بھی ہوئی ہے، جیسے جدید تھیوری کے مطابق کوچینو نامی ایک بیماری آئی، جس میں انسان کو 106 ڈگری کا بخار ہوتا، ساتھ ہی اس کے جسم پر گہرے بھورے بال آ جاتے اور 8 سے 10 گھنٹوں میں اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اب ہوا کیا تھا کہ وہ جسمانی لحاظ سے بندر بن گئے تھے، لیکن ذہن ان کے انسانوں والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور روتے رہتے تھے، پہچانتے تھے، روتے تھے کہ ہم نے ایسے کیوں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کہ جب بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا عہد نہ توڑو، اللہ کی آیات مانو، اور بار بار جب غلطیاں کی جائیں، خطائیں گناہوں میں بدل جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کی شدید ناراضگی آتی ہے۔ اس کی ناراضگی آئی اور یہ ذلیل و خوار بندر بن گئے۔ پھر فرمایا، پھر بنا دیا ہم نے ان کو باعث عبرت، باعث عبرت بن گئے تھے۔ کس کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھے، کہ دیکھو ان لوگوں کا حال کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ نے پھر معاف کیا، پھر ان پر رحمت کی، پھر ان پر اپنا فضل کیا، ان سے اپنی رحمتیں نہ چھینی، لیکن دیکھو پھر انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے حیلے سازیاں کی۔ اب جیسے منو سلوہ اترتا تھا تو اسے اکٹھا کر لیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تھے کہ لالچ نہیں کرو، آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو جو کام سونپا گیا ہے، آپ کو پیشوا بنایا گیا ہے، آپ کو کتاب دی گئی ہے، اسے لوگوں میں پھیلاؤ۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو چھوڑ کر دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ گئے، دنیا کمانے لگے، اور یہاں بھی سیم وہی حال ہے، ان کی وہی روش، وہ دنیا پرست تھے، مفاد پرست تھے۔ وہ کیا چاہ رہے تھے؟ ایک دن کی آزمائش تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم مان تو رہے ہیں نا، اس روز تو کچھ نہیں کر رہے، حالانکہ وہ اسی روز کی کمائی تھی، یعنی کہ جس روز اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے نا، اس چیز کی کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو۔ تو پھر ڈریں اس چیز سے کہ ہم اللہ کے حکم کی شکل اگر بدل دیں گے تو اللہ نہ کرے کہ جو ان پر عذاب آیا، کہ اللہ نے ان کی شکلیں بدل ڈالیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بنا دیا باعث عبرت ان کے لیے، بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنا دیا متقیوں کے لیے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس پورے واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔